الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم اما بعد محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مقدس اور مبارک 4 مہینوں کو اللہ نے اپنی طرف سے منتخب کیا ہے۔ یہ تو سال کے 12 مہینوں کو اللہ نے اپنی طاقت، اپنے علم، اپنے قدرت سے بنایا ہے۔ زمین پر اللہ کا نظام، آسمان پر اللہ کا نظام، دن اور رات پر اور پورے کل کائنات پر اللہ ہی کا نظام، اللہ ہی کی طاقت چلتی ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے سال کو بنایا، اس میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے پھر الگ کیا، اور ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کی اطاعت، وہ 4 مہینوں کی عظمت اور ان 4 مہینوں کا احترام کرنے کا حکم اللہ نے مخلوق کو حکم فرمایا ہے، جس میں سے 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، جو ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، اور چوتھا مہینہ جو کل سے یہ اس ماہ میں جو شروع ہوا ہے، جس کو رجب کہتے ہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ، جس کی آج 2 تاریخ ہے، یہ مہینہ شروع ہوا ہے، جو معزز ہے، جو احترام والا ہے، اور جو اللہ نے اس میں برائی اور گناہوں سے بچنے کا بندوں کو حکم دیا ہے۔ قبیلہ مضر اس ماہ کی خوب جو ہے اہتمام کے ساتھ اس کا ادب کرتے تھے، اور یہ دور جہالت میں بھی اس ماہ کی وہ عظمت اور ادب کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ اور خاص طور سے ان 4 مہینوں میں اللہ نے جو ہے بندوں کو حکم دیا ہے کہ لڑائیوں سے بچو، جھگڑوں سے بچو، قتل و غارت سے بچو، ایک دوسرے کی گریبان پکڑنے سے بچو، زبان کو غلط استعمال کرنے سے بچو، اپنی جان مال کا غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ مہینے کا ادب ہے، لحاظ ہے، اس کا احترام ہے۔ لڑائی جھگڑے خاص طور سے رجب میں، عرب کے اندر اگر زور اور شور پر بھی لڑائی ہوتی اور رجب کا مہینہ آ جاتا، تو اس ماہ میں وہ لوگ اپنے ہتھیار کو اتار دیتے تھے، ہتھیار کو اپنے جسم سے دور رکھ دیتے تھے، یعنی اس کا اتنا اہتمام و ادب کیا کرتے تھے۔ اور ہم تو ایمان والے ہیں، تو ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ اس روئے زمین پر اب جنگ اور جنگ و جدال، قتل و غارت کا تو یہاں کوئی فضا اور ماحول نہیں ہے، تو ہم اپنی ہی ذات سے، اپنے جسم سے نکلنے والے برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے اہل و عیال اور اقارب اور رشتہ دار اور پورے امت کے ساتھ صلہ رحمی اور نرمی سے اس ماہ مبارک میں ان کے ساتھ رویوں کو اپنے خوب جو ہے کوشش کرے کہ نرمی کا مزاج ان کے ساتھ رکھے، چاہے وہ اپنے ہو چاہے پرائے ہو۔ اب اس ماہ مبارک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسا ذکر نہیں بتلایا ہے جو اس ماہ مبارک میں کرنے کا حکم ہے۔ دوسری طرف اس ماہ مبارک کے ادب اور احترام کا ذکر ہو رہا ہے، احترام کرو، ادب کرو، تعظیم کرو،
اور ایک طرف اللہ کے حبیب نے اس ماہ میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت اور کوئی بھی تلاوت یا پھر کسی بھی طرح کا خاص کوئی عمل اس ماہ میں کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی خاصیت اور سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ انسان اپنے سر سے پیر تک کے تمام اعضاؤں سے اللہ کی اطاعت کرے، اور وہ 24 گھنٹے کرے، یہ نہیں کہ صرف پہلے ہی تاریخ کو۔ اب ہم نے اس ماہ مبارک میں خاص طور سے کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، دین سے ناواقفیت کے وجہ سے اور دین کا لا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس ماہ مبارک میں اپنی طرف سے بہت سارے خرافات، رسومات، بہت ساری بدعات اور بہت سارے ایسے عمل کو ایجاد کیا ہے جس کو ہم اپنی عقل سے دین سمجھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں دین ہے ہی نہیں، کیونکہ دین تو اس کو کہا ہے جو اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہو۔ اللہ کا حکم ہے اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام کرنا، تعظیم کرنا۔ اب دوسری طرف عبادت کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہیں ثابت کہ تم اس ماہ میں یہ روزہ رکھو یا اس ماہ میں یہ عمل کرو، اس ماہ میں اتنی نمازیں پڑھو، اس ماہ میں اتنا جو ہے اپنے مال کا حصہ نکالو، کہیں کوئی اس کی روایت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کا ادب اور احترام کرو۔ تو ادب اور احترام اس طریقے سے ہو کہ ہماری زبان غلط نہ چلے، ہماری آنکھ غلط نہ چلے، ہمارے کان غلط نہ سنے، ہمارے ہاتھ غلط نہ استعمال ہو، ہمارے پیر غلط کاموں کی طرف نہ چلے، ہمارا دماغ غلط چیزوں پر اپنے آپ کو نہ سوچنے پر مجبور کرے، ہم اپنے ذات سے پورے جسم کو اسلام اور ایمان کے حدود کے اندر 24 گھنٹے رکھ کر اس کی نگرانی کرے۔ یہ اس ماہ مبارک میں ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں۔ دوسری طرف ہم نے جو ایجاد کیے ہیں اتنے خرافات ہیں، بہت سارے لوگ اس ماہ کے پہلے جمعرات کے اور جمعہ کے بیچ کی رات میں صلاۃ الرغائب ایک نماز ہے، اس کا ایجاد کیا ہے اپنی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اس نماز کو پڑھنے سے اس کی فضیلتوں کو، اس کے جو ہے برکات کو اتنا زیادہ بڑا چڑھا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کم علم والا انسان ساری چیزوں کو آگے پیچھے کر اس ماہ کے پہلے جمعرات اور جمعہ کے بیچ میں وہ اس عمل کو کرتا ہے جو 12 رکعت والی نماز ہے، جس کو صلاۃ الرغائب کے نام سے مشہور کیا ہے۔ صلاۃ الرغائب کے وہ طریقے کو بتلاتے ہیں کہ اس طریقے سے 12 رکعت پڑھی جائے مغرب کے بعد۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر 3 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھا جائے، پھر جو ہے 12 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا جائے، پھر اس کے بعد میں نماز کے بعد پھر سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، اس دعا کو سجدے کے اندر 70 مرتبہ پڑھے، پھر اللہم اغفر لی وارحمنی، اس کو جو ہے اس دعا کو 70 مرتبہ پڑھے، اور پھر دعا کرے، اللہ اس حاجت کو سن لیتا ہے، اس دعا کو سن لیتا ہے۔ اس طرح کی یہ نماز کا ایجاد کر لوگوں کو بتلاتے ہیں اور لوگ اس کو کر لیتے ہیں، جبکہ دین وہ ہے جو اللہ نے کرنے کو کہا اور دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے کر بتلائے، لیکن یہ طریقہ نہ اللہ نے حکم دیا نہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے کہیں ثابت ہے۔ یہ 14ویں صدی میں، یہ 4 صدی کے 80 ہجری میں یہ عمل کو ایجاد کیا گیا ہے۔ اس میں علماء اکرام نے، تمام علماء اکراموں کا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمام علماء اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایت اور یہ بات من گھڑت، یہ نماز من گھڑت ہے، اس کی روایت یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بتلائی اور اپنی طرف سے لوگوں کو اس کام پر لگایا۔ دین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، حدیثوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں، صحاباؤں میں اس کا کوئی ذکر نہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگیوں میں نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ روایت اپنی طرف سے تمام سلف صالحین اور علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، لوگوں نے اس کو من گھڑت نماز کو ایجاد کیا ہے، تو ہمیں یہ نمازوں سے بھی بچنا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اس میں روزوں کی خوب کثرت کے ساتھ جو ہے نا اس کو بھی خوب پھیلایا ہے کہ رجب کے اندر تم روزے رکھو، اس میں الگ الگ ناموں کے ساتھ روزوں کو ایجاد کیا ہے، مریم کا روزہ اور جو ہے اسی طرح سے الگ الگ دکھ کا روزہ، ہزاری کا روزہ اور 27ویں شب معراج کا روزہ
الگ الگ ایسے روزوں کو اس کے اندر لوگوں نے جوڑ دیا ہے، اور اپنی طرف سے ان روزوں کو کرنے کے لیے انسان تیار بھی رہتا ہے اور کر بھی دیتا ہے۔ یہ سارے روزے اس ماہ مبارک میں جو لوگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، جبکہ ان کو اس کا پتہ نہیں۔ دین یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں جس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مجھے تو اس میں روزے رکھنے سے منع کیا ہے، اس ماہ مبارک میں مسلسل جو روزے ہیں فرمایا وہ رکھنے سے منع ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے دور خلافت میں اس ماہ مبارک میں ان کا ایک خاص مشن ہوا کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ وہ صبح ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر سے نکلتے ہاتھ میں کوڑا لیے ہوئے، اور کوڑا لے کر ہر وہ بندہ جس پر شک اور شبہ ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا اس کے پاس جاتے اور اس کو جا کر پکڑتے، اس کو بٹاتے اور بٹا کر اس کے سامنے کھانا رکھتے اور اس کو پوچھتے کیا تو نے روزہ رکھا؟ وہ ڈر کے مارے ہی اگر یہ کہتا کہ نہیں رکھا، اگر رکھا بھی ہوتا اور وہ کہتا کہ نہیں رکھا، تب بھی وہ سامنے کھانا رکھ کر کہتے لے کلو وشربو، یہ کھا اور یہ پانی پی، اور پھر ساتھ میں اپنے نیزے سے اپنے جو ہے نا اس کوڑے سے اس کے ہاتھ کے اوپر مارتے جاتے اور کہتے کہ کھا لے، کھا لے، مجھے بتا کھا کر۔ اگر کوئی رکھتا تو اس کو روزہ توڑواتے اور کہتے کہ یہ وہ عمل ہے جو جہالت والا ہے، جہالت کی رسم کو ایجاد کرتا ہے، جہالت کی رسم کو زندہ رکھتا ہے، لہذا تمہیں نہیں چاہیے کہ یہ عمل تم کرے جو تم کر رہے ہو، یہ روزہ رکھنے کا مہینہ۔ فرمایا کہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ دیکھو روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی سے ثابت نہیں ہے اور اللہ نے رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے رکھنے کا حکم دیا رمضان میں، شعبان میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ ہاں اس کے علاوہ کے جو روزے ہیں اس ماہ مبارک میں 13، 14، 15 ایام بیعت کے روزے، اس کو رکھنے کی اجازت ہے، اور رکھتے رکھتے سلسلہ چل رہا ہے اس کا، اور پھر یہ ماہ آ گیا تو اس میں وہ بھی رکھے۔ پھر اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک میں جو روزہ رکھا، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، فرمایا کہ یہ بھی روزے تمہیں رکھنے کی اجازت اس ماہ میں ہے، اگر تم کنٹینیو ہر ماہ میں رکھتے آ رہے ہو تو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی روزے رکھے۔ تو یہ روزے رکھنے کی انہیں اجازت ہے جن لوگوں نے پہلے مہینوں میں ان تمام دنوں کے روزے رکھے ہیں، لیکن خاص طور سے اگر کوئی اس ماہ کے روزے سمجھ کر اس ماہ میں روزے رکھے تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے طرف سے اس کو عبادت نہ سمجھے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ دیکھو عبادت ہے اپنی جگہ، لیکن وہ اللہ کے اور رسول کے حکم سے نہ ہونے پر یہ عمل بدعت بن جائے گا۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نئی بات دین کے اندر نکالی جائیں گی تو فرمایا کہ وہ بدعت، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جائیں گی فرمایا، اور کرنے والا اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن حوض کوثر پر میں جام کی جام لوگوں کو پلوا رہا ہوگا، لوگ میری امت میری طرف دوڑ دوڑ کر آئیں گی، اور اس میں کچھ لوگ میرے امت کے ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، عبادت گزار بھی ہوں گے، تلاوت کرنے والے بھی ہوں گے، ہر طرح کے اعمال کرنے والے ہو گئے، وہ میرے قریب آئیں گے، لیکن فرشتے میرے قریب آنے سے پہلے ہی انہیں اٹھا لیں گے اور اٹھا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور میں فرشتوں سے کہوں گا کہ فرشتوں رک جاؤ، یہ میرا امتی ہے، اس کے ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کا چہرہ وضو کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے بتائے؟ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کے دنیا سے آنے کے بعد آپ کے پیٹھ پیچھے ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر ایسی نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا، نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا، نئی نئی باتوں کو دین بنا کر اس پر عمل کیا، لہذا یہ آپ کے دین سے ہٹ کر اپنے خواہشات نفس کے دین پر چلا ہے، لہذا یہ آپ کا امتی ہونے کے باوجود آپ کے طریقوں پر نہیں تھا، آج اس کو کوئی حق نہیں کہ یہ حوض کوثر کا پانی پیے۔ تو ہمارے عبادتیں، ہماری تلاوتیں، یہ سب کی سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ دیکھو قرآن، نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا، اس میں اتنی فضیلت ہے، قرآن کا یوں بھی پڑھنا بہت زیادہ فضیلت ہے،
اور قرآن کو جب بندہ پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 10 نیکی ہے. حدیث میں فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ ایک جملہ ہے. ایک جملے میں 3 حرف ہے، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، اور ہر ایک حرف پر اللہ کہتا ہے اگر تم نے اس کو پڑھا تو 10 نیکیاں ملیں گی. الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی. قرآن کے پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکیاں، کتنا اجر ہوا؟ اب کوئی عقل مند یہ بندہ اور کوئی اپنے دماغ سے سوچنے والا اور اپنے دماغ سے چلنے والا، خواہشات پہ چلنے والا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا اگر یہ سوچے کھڑے ہو کر نماز میں قرآن کو پڑھنے پر اتنا ثواب ہے، تو سجدہ ایک ایسا عمل ہے پورے نماز میں جو بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو کیوں نہ میں سجدے کے اندر اللہ کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کر دوں؟ اب دیکھو نماز ہے، نماز میں سجدہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قربت والا ذریعہ، اور پھر اس میں قرآن یہ سب سے زیادہ نیکیاں حاصل کروانے والا. اگر وہ بندہ سجدے میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دے تو کیا یہ ہماری عقل سے، ہماری سوچ سے یہ عمل ایسا لگتا ہے کہ غلط ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مجھ کو روکا گیا ہے، مجھے روکا گیا ہے کہ وہ سجدے کے اندر قرآن کی تلاوت نہ کرے. مجھے روکا گیا ہے سجدے کے اندر تلاوت کو نہ کرنا، قرآن کو نہ پڑھنا، بلکہ وہاں اللہ کی جو تسبیح ہے وہی تسبیح کو پڑھنا. اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم بھی نہ پڑھو. اگر کوئی عقل مند کہے کہ میں قرآن پڑھوں گا سجدے کے اندر، تو بتاؤ یہ دین ہو جائے گا، یہ نماز ہو جائے گی؟ کیا نماز اس کی ہو جائیں گی؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس نے اپنے عقل سے اس عمل کو کیا، اس نے اپنے علم سے اپنے عمل کو کیا، اس نے اپنے آپ کو زیادہ دین کے اندر غلو کر دیا کہ اتنا زیادہ کہ اس نے اس عمل کو ہی بدل دیا جو اللہ کا ہے اور جو نبی کا طریقہ ہے. تو یہ عمل اس کے لیے نقصان کا، پکڑ کا ذریعہ بنے گا، عذاب کا ذریعہ بنے گا، سزا کا مستحق بن جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے عمل سے اس عمل کو کیا ہے. تو دین کے اندر اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ لگ رہا ہے روزہ تو رکھنا ہے، کون سا بڑا جو ہے تو ہم برائی کا کام کر رہے ہیں، ہم کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کے خلاف ہے، نبی کے خلاف ہے. ہم تو اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں روزہ رکھنے میں کس طرح کی کیا دقت ہے؟ ہم اگر اپنے عقل سے یہ سوچیں اور پھر روزے رکھنا شروع کر دیں اس ماہ مبارک کے، اور پھر اس طریقے سے الگ الگ طریقوں سے روزے رکھنا شروع کر دے اور الگ الگ نام کے روزے رکھے، تو بھی ایسی ہے جیسا کہ سجدے کے اندر تلاوت کرنا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا، قرآن کریم کے ذریعے کیا فرمایا ایمان والوں کو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورۃ الحجرات میں اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 میں اور رکوع نمبر 13 میں اور 26 پارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے آپ کو نہ بڑھاؤ، اللہ اس کے رسول کے آگے اپنے آپ کو نہ لے جاؤ، نہ اپنے عمل کو، نہ اپنی آواز کو، نہ اپنی عقل کو، نہ اپنی حرکتوں کو، نہ اپنی چیزوں کو نبی اور اللہ کے آگے نہ لے جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ ایک ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہے، اللہ کے سچے رسول ہے. اور اللہ کے سچے نبی، اللہ کے سچے رسول جو کہے وہی دین، اللہ جو کہے وہی دین، جتنا کہے اتنا ہی کرنے کا نام دین. اس سے آگے نہ جاؤ، اس سے آگے اپنے عقل کو نہ بڑھاؤ، اس سے زیادہ اپنے آپ کو نہ چلاؤ. اور دین اللہ نے پورا اتارا، ایسا نہیں ہے کہ آدھا دن اتارا، آدھا دن پیچھے رہ گیا، آدھا دن ہمیں سمجھ میں آنے لگ گیا، آدھا دن ہمیں معلوم ہو گیا ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اب اس ماہ مبارک میں کتنے رسومات، کتنے بدعات، کتنے خرافات ہے. کنڈے جیسی عمل کو بھی ہم نے اس ماہ مبارک میں عبادت سمجھا، مغفرت کا ذریعہ سمجھا، اس کو بھی اپنی طرف سے ایجاد کر دیا. اس ماہ مبارک میں روزوں کو اپنی طرف سے ایجاد کر دیا. اس ماہ مبارک میں معراج کو منانے کو اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں 27 شب کو جاگنے کا ہم نے اپنی طرف سے اہتمام کیا. یہ سب کچھ ہم یہ بتا رہے ہیں، نبی نے نہیں بتایا، معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی نے چھپایا، ہم یہ کرتے ہیں، یہ دین ہے، یہ رہ گیا تھا، ہم یہ بتاتے اپنے عمل سے. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلاؤ اپنے عقل کو.
اور سب سے بڑا مسئلہ، ہم جو اعمال کرتے ہیں، جتنے جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں، ان سارے اعمالوں کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے جنت چاہیے، اور جنت اللہ کہتا ہے میں نے ایمان والوں کو دیے، اور جس نے اپنی عقل سے دین کے اندر اپنے آپ سے کوئی عمل کو ایجاد کیا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ بدعتی ہے، وہ گمراہی والا ہے، وہ ضلالت والا ہے، وہ جہنم والا ہے، وہ دین کو اپنی طرف سے پیدا انسان کر نہیں سکتا۔ اللہ نے پورا دین مکمل زمین پر نافذ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتلایا بھی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کا دین، ہر طریقے کی زندگی، ہر طرح کا ہمارا رات دین کا عمل کیسے کرنا، ان ساری چیزوں کو اللہ نے کھل کر نبی کے ذریعے قرآن کے ساتھ ہمیں بتلا دیا ہے۔ لیکن ہمارا جھوٹا دعویٰ مسلمان ہے، ہمارا جھوٹا دعویٰ ایمان والے ہیں، ہمارا جھوٹا دعویٰ ہم ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں، نماز والے ہیں، یہ ہمارا جھوٹا دعویٰ دنیا ہی میں جو ہے نا جھوٹ ثابت ہوتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں تو پھر جھوٹے ہیں، یہ ہمارا خود کا ہی جو ہے تو عمل بتلاتا ہے۔ ابھی ہم نے ایمان لایا ہی نہیں قرآن پر، ابھی ہم نے ایمان نہیں لایا، ابھی ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں لیکن ایمان کے بغیر، روزے رکھتے ہیں ایمان کے بغیر، نماز پڑھتے ہیں ایمان کے بغیر، ہم نے ایمان ابھی لایا ہی نہیں ہے۔ ہم نے نہ اللہ پر ایمان صحیح طور سے لایا ہے، اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے کتاب پر ہمارا ایمان نہیں ہے، قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ قرآن کی کئی آیت ایسی ہے جس کو ہم روزانہ اس کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں قرآن کا ہم، اور ہم کہتے ہیں مسلمان ایمان والا، ہم ایمان والے۔ ہم نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں لایا، ہم نے ملائکہ فرشتوں پر ابھی ایمان نہیں لایا، ہم نے موت پر ایمان نہیں لایا، موت کے بعد کی زندگیوں پر ایمان نہیں لایا، اچھی تقدیر پر ایمان نہیں ہے ہمارا، بری تقدیر پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے، قیامت کے دن کھڑے کیا جائے گا اس پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہوتا تو ہمارے اعمال کا رنگ کچھ اور ہوتا تو زندگی کا رخ کچھ اور ہوتا تو اعمال ہمارے کچھ اور ہوتے، آج کے ہمارے خواہشات والے اعمال نہیں ہوتے۔ ہم نے قرآن پر ایمان نہیں لایا، ہم یہ آیت جس پر میں نے ابھی پڑھی، کیا اس پر ہمارا ایمان ہے؟ نہیں۔ ہم نبی کے خلاف، اللہ کے خلاف اپنے آپ کو چلاتے اور پھر کہتے قرآن ہمارا ہے۔ دوسری طرف قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ المائدہ 6 پارے میں، سورۃ المائدہ 6 پارہ رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصوب ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یعیس الذین کفروا، اللہ فرماتا ہے اليوم یعیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف الاسم فإن اللہ غفور رحیم۔ ہمارا آیت پر ایمان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اعمال چھوڑو، عبادت تو اللہ کے لیے پیدا ہی اللہ نے عبادت کے لیے کیا، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، نیکی کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو کیا اس کا طریقہ اللہ ہمیں نئے نبی کے ذریعے بتلایا؟ اللہ نے خوب بتلایا، پہلے ہی جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کا پورا طریقہ بتلا دیا کہ یہی طریقے سے کرنا ہے تمہیں، تو عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں تو تمہاری دوسری باہر کی زندگی کا بھی طریقہ بتلا دیا، کھانے اور پینے کا طریقہ بھی بتلا دیا، حرام اور حلال چیزوں کا بھی قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے طریقہ بتلا دیا، اور اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گوشت اللہ کے نام کے علاوہ کٹا ہوا نہ کھاؤ، تم نمازی ہو، تم قرآن پڑھنے والے ہو، تم ایمان والے ہو، اللہ کے نام کے علاوہ کٹے ہوئے جانور کا گوشت تمہارے لیے حرام، سور کا جانور کا گوشت تمہارے لیے حرام، لہو اور خون یہ تمہارے لیے پینا کھانا تمہارے لیے حرام، وہ جانور جو خود سے مر جائے اس کا کھانا تمہارے لیے حرام، وہ جانور جو اونچائی سے نیچے گر جائے اور مر جائے اس کا کھانا تمہارے لیے حرام، وہ جانور جو لڑائی کرتے ہوئے سینگ لگ کر مر جائے وہ جانور تمہارے لیے کھانا حرام، وہ جانور جو خود کے گلے کے اندر کچھ اٹک کر پھانسی لگ کر مر جائے وہ جانور کا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ پھر اللہ جس کو اجازت دے وہ اور چیز ہے، پھر اللہ کہتا ہے فلا تخشوہم واخشونی،
اور یہ کافر لوگ اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے اس دین سے بیزار ہو گئے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے تم ان سے نہ ڈرو، کافروں سے۔ تم ڈرو تو مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں، میں جو قانون بناؤں وہ مانو، مجھ سے ڈرو۔ ڈرنے کا حق بندے کو فرمایا کہ صرف وہ ہے وہ اللہ سے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے آج نبی کے ذریعے پورا مکمل دین تم پر اتار دیا۔ دین میں ابھی کوئی بقا نہیں ہے، کوئی باقی نہیں رہا، کسی بھی طریقے کا کوئی بھی عمل کر رہے ہو اس کا طریقہ اللہ کہتا ہے پورا ہم نے اتار دیا ہے۔ موت سے قبر کے گڑھے تک، گڑھے سے گھر میں پیدا ہونے تک، پیدا ہونے سے موت تک کا پورا زندگی کا گزارنے کا ہر فیلڈ کا طریقہ اللہ کہتا ہے ہم نے حکم قرآن کے ذریعے تمہیں بتلا دیا ہے۔ دین پورا مکمل ہو چکا ہے اور اللہ کہتا ہے یہی وہ دین ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے یہی وہ دین ہے جس کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ یہ دین تم کو میں نے دیا ہوں تو یوں ہی نہیں دیا، یہ دین میں نے تمہارے لیے میں نے پسند کیا، یہ میرا پسندیدہ دین ہے۔ اب یہ سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب بتاؤ اگر کوئی عقل سے آپ نے یہ کہے کہ نہیں دین تو پورا نہیں اترا، بھائی ابھی دین تو باقی ہے، کنڈے کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، اور روزوں کا بھی ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، صلاۃ الرغائب نماز کا بھی ذکر تو نہیں ہے حدیثوں میں، اور اسی طرح بدعات رسومات اور جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا اور پھر اس کو کھانا، یہ تو قرآن میں جو ہے تو ذکر نہیں ہے کھانے کا۔ لہذا پتہ چلتا ہے یہ ہماری عقل، ہماری جہالت نعوذ باللہ، ہماری کم علمی، ہماری لا ایمانی ہونے کی علامت یہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دین کی بقا تھی، ہم نے جوڑ کر اب دین کو مکمل کیا ہے، یہ ہماری عقل ہے۔ اب بتاؤ کوئی اس طریقے پر اگر اپنے آپ کو لے کر چلے تو کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کیا وہ اپنی زندگی کو منزل مقصود تک لے جائے گا؟ کیا وہ بندہ اللہ کے پاس معزز اور اللہ کے پاس انعام کے حقدار ہوگا؟ کیا وہ بندہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر پر جام پیے گا؟ کیا وہ انسان جہنم سے بچایا جائے گا؟ کیا اس انسان کو اللہ جنت میں پہنچائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ یہ جو کچھ کرتا ہے یہ بدعت ہے، بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی اور ضلالت یہ فرمایا اس کے کرنے والے جہنم میں، ان کا ٹھکانہ اللہ نے بتلا دیا ہے۔ اور ہم اپنی طرف سے، ہم اپنی عقل سے، ہم اپنی دین سے، ہم اپنے اعمال سے یہ بتلاتے رجب کے اندر تو یہ اعمال ہے، یہ چیزیں یہ کرنے کی ہے، یہ کرتے ہم، اور ہم بھی کرتے، ہماری اولادیں بھی کرتی، ہماری عورتیں بھی کرتی، اور پھر ہم سب خوش ہو کر یہ ساری چیزیں کر کر فخر کے ساتھ اپنے آپ کو ہی شاباشی دیتے ہیں کہ لے آج تو نے بہت بڑا دین کا اور نیکی کا کام کر لیا ہے۔ حقیقت میں میرے بھائیوں، حقیقت میں جو ہے نا، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہی نہیں ہے قرآن پر۔ ہم نے قرآن کے ایک لفظ جملے، قرآن کو صرف مانا ہے قرآن ہماری کتاب ہے بس، لیکن قرآن کے اندر کی آیات کو، قرآن کے اندر کتنی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے پتہ بھی نہیں ہے۔ 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں قرآن میں، یہ بھی پتہ نہیں ہے مسلمان کو، 30 پارے ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایک خاتون کو کہا کہ سورۃ التغابن کی تلاوت کرو اپنے گھر میں، تو وہ مجھے پوچھتی کیا یہ قرآن میں، کیا یہ قرآن میں؟ یہ حال ہے ہمارا، اور ہمارا بھی وہی حال ہے۔ قرآن میں اگر کسی کو کہے کہ 35 پارے ہے تو مان لیں گا، ہاں ہے 35 پارے، آپ کہہ رہے تو ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں۔ قرآن میں 30 پارے، اس کا علم نہیں ہے۔ قرآن میں 114 سورتیں، اس کا علم نہیں ہے۔ قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے، ایک آیت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اور پھر ہم ایمان والے ہیں۔ یہی تو کہتے ہیں موت سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کر لو، موت سے پہلے ایمان کو بناؤ، موت سے پہلے ایمان لے آؤ، موت سے پہلے ایمان کو سیکھو، موت سے پہلے ایمان پر اپنی جان مال کو ختم کر دو، موت سے پہلے ایمان والے بن جاؤ۔ یہی تو کہا جا رہا ہے، یہی تو نبیوں نے کہا، یہی تو اللہ والے کہتے ہیں، یہی تو دین کے کام علماء اکرام، اور یہی تو قرآن، یہی تو دین کہتا ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، عمل والے بن جاؤ۔ ایمان کے بعد تھوڑا سا بھی عمل اللہ کہتا ہے وہ مجھے پسند ہے۔ ایمان کے بعد اللہ کہتا ہے، ایمان کے بعد اگر تم نے تھوڑا سا یہ عمل، تھوڑا سے عمل سے کیا مراد، صرف فرائضات ادا کر دیے، تب بھی جنت کے مستحق ہے آپ لوگ۔ رات بھر تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہزاروں تسبیحات کے لیے 10 دن 5 دن ایک جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تسبیحات پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بستروں پر جو ہے سونے کے بجائے بیٹھ کر رات بھر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور
25 और 50 रोजे रखने की, मन्नतें करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकईतन ईमान वाले हो, तुमने अल्लाह पर, कुरान की एक एक आयत पर ईमान ले आया, दीन पर ईमान ले आया, आखिरत पर ईमान ले आया, मौत के बाद उठने पर ईमान ले आया, जन्नत और जहन्नुम पर ईमान ले आया, दीन और शरीयत और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अगर तुमने ईमान ले आया, उसके बाद सिर्फ फराइजात को अदा कर दो, सुन्नत मुअक्किदा नमाजों को अदा कर दो, अल्लाह कहता है कि तुम्हारे ये अमाल थोड़े से ही, ये फरमाया कि फिर वो मुझे अमल तुम्हारे पसंद है, इस पर तुम्हें जन्नत मिल जाएंगे। लेकिन ईमान के साथ हम बगैर ईमान के पूरे रजब के महीने के रोजे रख लो, कुछ नहीं हासिल होगा। बगैर ईमान के पूरे दुनिया को कुंडे खिलाओ, कुछ नहीं हासिल होगा। मैं कुंडों के बारे में तफसील से बाद में बताऊंगा आपको। कुंडों के बारे में पूरे लोगों को खिलाओ, कुछ नहीं हासिल होगा। बेदीनी वाला अमल, सलातुर रगाइब जैसी नमाज तुम पूरी रात भर पढ़ लो, जो चौथे सदी के अंदर जाहिर हो गई हो, वो तुम्हें नजात नहीं दिलाएंगी। चाहे तुम रोजे मरियम के रोजे रखो, या आजारी के रोजे रखो, या लकी के रोजे रखो, या तुम इस माह में जो है 27 शब के रोजे रखो, अपने मन से कोई भी अमल कर लो, वो तुम्हें नजात नहीं दिलाएंगे। नजात तुम्हें दिलाएंगे अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका। और कुरान कहता है नबी के आगे न बढ़ो, दिल का हुदूदुल्लाह, अल्लाह के हद के अंदर रहो, दीन के हदूद के अंदर रहो और जिंदगी गुजारो, तो तुम ईमान वाले और मुसलमान हो। ईमान वाले की जिंदगी बहुत आसान है, ईमान वाले की तिजारत बहुत आसान है, ईमान वाला अपनी जिंदगी को बहुत खुशहाल आसानी से गुजार सकता है, लेकिन शर्त है उससे पहले वो ईमान ले आए। हमने ईमान नहीं ले आया, जो जैसा कहा वैसा कर दिया, इसने कहा वैसा। हमारे घरों में रिवाज चलता है, इस माह में रूह आती है। काहे को आती है रोए? तुमको मिलने मुबारकबादी देने के लिए आती है। वो बंदा दो में एक में अटक गया, वो दो चीजों में से। अगर अल्लाह वाला था तो हदीस में फरमाया नहलाने से पहले वो कहता है बदबख्तो मुझे नहलाओ, जल्दी करो। कब्र में ले जाने से पहले जो मैयत को कंधों पर ले जाया जाता है ना, उसी वक्त जब मैयत की रूह चीख चीख कर कहती है जल्दी करो, जल्दी ले जाओ, मुझे कब्र में दफनाओ, मुझे मेरा बाग नजर आ रहा, मुझे मेरा घर नजर आ रहा, मुझे मेरी जन्नत नजर आ रही है। तुम मुझे कहा यहाँ पर फितने फसादात की दुनिया, कत्ल गारत की दुनिया, झूठ और मक्कारों की दुनिया में लेकर बैठे हो। इसलिए हदीस में फरमाया मैयत हो जाए फौरन नमाज जनाजा पढ़ाओ और कब्रिस्तान में उसको पहुंचाओ। ये अल्लाह का हुक्म। ये नाश खुद फरियाद करती है क्योंकि उसको जाना चाहिए, जाना चाहती है, उसकी तलब और चाहत वो है जगह। और दूसरी मैयत जो बेनमाजी है, बेदीनी है, बेईमान वाली है, वो मरती है ना तो रोती है, चीखती चिल्लाती है, कहती है मुझे कहाँ ले जा रहे। अब ये नहीं जाना चाहती वहां, लेकिन लोग डाल देते हैं मिट्टी ले जाकर, जबरदस्ती उसके ऊपर सब कुछ ढोक कर आ जाते हैं, भूल जाते हैं। अब वहां जाने के बाद कब्र में सब तरफ से अज़ाबात और फरिश्ते उसको घेर कर पकड़ लेते हैं। अब कब्र में जिन फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, क्या वो फरिश्ते उसको आने देंगे हमारे पास? आने देंगे? क्या फरिश्तों से बचकर कब्र से वो निकल कर आएगा? एक तो ये बंदा निकलना चाहता लेकिन नहीं निकल सकता, फरिश्तों ने जकड़ा हुआ, पकड़ा हुआ, कब्र में अटका हुआ, अल्लाह के अज़ाब ने घेरा हुआ। और एक वो बंदा जो खुद जन्नत के अंदर जाने की तलब में हमसे दूर भाग रहा है, क्या ये आना चाहेगा? तो कौन सी रूहें आती है? ये सब कुछ बकवास, शयातीनी रूहें। शयातीन हमारे घर में उन्होंने जाल बनाया हुआ है। शयातीन हमारे घरों में रहते हैं, शयातीनों को हम पालते हैं और शयातीन हमारे मावीन और मददगार है। शयातीनों की आवाज और शयातीनों के खौफों पर हमने अपने दीन को बना दिया है। ये हमारा दीन है, शयातीन वाला दीन। शयातीन के तर्ज पर, शयातीन के अमाल पर हमने इस माह मुबारक में रोह आती है। वो जो खाता था वो सारी चीजें हमारे दस्तरखान पर। नाउज़ुबिल्लाह वो शराब पीता था तो शराब भी हम रखते हैं। ऐसी रोह शराब पीने वाली वापस आती है? क्या इनको फरिश्ते आने देंगे? जाओ तुम पूना में वापस जाओ, जाकर आओ, शराब पी कर आओ। बेनवाजी को, बुराई करने वाले को, मेरे भाइयों कौन से दीन के पीछे हम चल रहे हैं? कौन सा दीन हमने इख्तियार किया? क्या ये करने के बाद भी क्या हम ईमान वाले हैं? क्या हमारा कलिमा और इस्लाम, हमारा दीन शरीयत और मोहम्मदी है? क्या हमने वाक़ईतन ईमान अपने कलिमे के मुताबिक लाया हुआ है? हमारा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, यही है जो अल्लाह हमें बचाएगा और यही है जो हर जगह पर जो है तो हमें मुसीबतों से निकालेगा और यही है जो अल्लाह हमें आखिरत में नजात दिलाएगा। यही वो अल्लाह है जो जितने हद है अल्लाह की बताई हुई उसके अंदर रहने पर हमें जन्नत तक पहुंचाएगा नजात दिलाएगा, वरना इसके अलावा कोई नहीं है। इकरमा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के डर से भाग गया। सन 8 हिजरी में जो है नबी अलैहिस्सलाम 10,000 के लश्कर के साथ मक्का के अंदर तशरीफ लाए। लोग डर कर भाग गए। जो लोग थे उन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के पास फौज दर फौज आकर इस्लाम कबूल कर लिया। वो लोगों ने अमन हासिल कर ली। इकरमा भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। उसकी बीवी अबू जहल की बहू, अबू जहल का बेटा है ये इकरमा, अबू जहल की जो है तो अबू जहल की बहू उम्मे हाकिम ये नबी अलैहिस्सलाम के पास गई और उसने देखा अब तो कोई खैर नहीं है, अब तो कोई बुत नहीं बचा
बचाएगा। लात और उज़्ज़ा को पुकारने लग गई, बड़े बड़े बुत रखे हुए थे उनको पुकारने लग गई, किसी ने नहीं बचाया। आखिर समझ गई कि नबी है, अल्लाह ही है जहां पर हमारी कामयाबी है। गई नबी अलैहि सलाम के पास, कलिमा पढ़ी, अबू जहल की बहू इस्लाम में दाखिल हो गई। नबी अलैहि सलाम खुश हुई, फिर नबी अलैहि सलाम से कहने लग गई, या रसूल अल्लाह, आप मेरे शोहर को भी अमान दे दो। अल्लाह के हबीब ने कहा कि जाओ लेकर आओ। वो दौड़ते हुए गई, जब तक ये भाग रहा था कहां पर, यमन की तरफ, और ये पहुंचा कश्ती के करीब, समंदर के करीब, देखा है कश्ती सवार लोग जा रहे यमन की तरफ, इसलिए अपने आप को बिठाया और भागने लग गया। लेकिन जब आगे बढ़ा तो क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह ने उसको वहां पर अपनी कुदरत बतलाई। समंदर में अल्लाह ने सैलाब को लाया, समंदर में अल्लाह ने एक तूफान को लाया, और ऐसा तूफान आया कि कश्ती उसके अंदर अटक गई। अब वो कश्ती चलाने वाले कहने लग गए, अब क्या किया जाए, कहा कि वजन कम कर दो। वजन कम करने लग गए तो वो इकरामा कहने लग गया, मेरे बूत लात को पुकारो, हमारे रब लात और उज़्ज़ा को पुकारो, वो हमारी मदद को आएगी। वो पुकारने लग गया तो वो मुल्ला जो चलाने वाला था वो कहने लग गया, ना इस पानी में समंदर में लात काम आएगा, ना उज़्ज़ा काम आएगा, यहाँ तो बस एक अल्लाह काम आएगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब है, उसको पुकारो, वही हमें नजात दिलाएगा। तो इकरामा कहने लग गया, वो अल्लाह जो नबी अलैहिस्सलाम का रब है, वही तो हमारी लड़ाई, यही तो हमारा झगड़ा है, हमारे कबीले का, मेरे माँ बाप का, मेरे खानदान का, मेरा झगड़ा तो यही है कि हम उस अल्लाह को नहीं मानते। वो कहने लग गया, अगर तेरी जान सलामत चाहता है तो उसी रब को पुकार, वही रब है जो पानी में हमारी मदद करेगा। अब इस पानी में हमारे रबों की नहीं चलती। अब ये कहा तो वो जान बचाने के लिए उसने भी कह दिया, अल्लाह अगर मैं सही सलामत बच गया तो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर जाकर जो है इस्लाम कबूल कर लूंगा, अल्लाह मैं तौबा कर लूंगा, मैं तेरे दीन में आ जाऊंगा। बस ये कहना था। हवा का रुख बदला और वो तूफान हट गया, ये वापिस उसी जगह आ गया जहां से गया था। उम्मे हकीम उसकी बीवी ढूंढ रही थी, उसने देखा कि उसका शोर वहां है, दौड़ते हुए गई, कहा कि मैंने तेरे लिए अमान नबी अलैहिस्सलाम से ले ली है और तू कहां दौड़ता है, चल नबी अलैहिस्सलाम के पास। जब वो नबी अलैहिस्सलाम के करीब गया, नबी अलैहिस्सलाम से कहने लग गया, मैंने सुना है कि उम्मे हकीम कहती है कि आपने मुझे अमान दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ इकरामा, हाँ मैंने तुझे अमान दे दी है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप इतने रहीम है, आप इतने करीम है, आप इतने माफ करने वाले हैं, मुझे यकीन था आप मुझे अमान देंगे, लिहाजा आप भी सही, आपका रब भी सही, उस रब के ऊपर मैं ईमान लाता हूं जिसने मुझे नजात दी पानी के अंदर। कहा और आगे बढ़ा और इस्लाम कबूल किया। यह इकरामा है जिसने ये देख लिया था दुनिया के मुसीबतों में दुनिया में कोई रब नहीं आया बचाने, अल्लाह आया। तो हम दुनिया के मुसीबतों में कौन से रब को ढूंढ रहे हैं, कौन से रब को ढूंढ रहे हैं कि परेशानियों से निकालेगा, गुर्बत से निकालेगा, बीमारियों से निकालेगा, घर की नौसतों से हमें बचाएगा। मेरे भाइयों, इन सारे परेशानियों का हल अल्लाह है। ईमान ले आओ अल्लाह पर, और जो दीन है उस पर अपने आप को चलाओ, शरीयत जो है उस पर अपने आप को लाओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तर्ज पर अपनी जिंदगियों को गुजारो। और ये माह रजब का पैगाम यही है, इस माह मुबारक में गाली गलोच, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, लान तान, बुग़्ज़ और अदावत और बुग़्ज़ को खत्म कर दो, पूरे जिस्म को पाक कर दो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, कुरान की तिलावत करो, फराइज नमाज वक्त पर अदा करो, सुन्नत मुअक्किदा नमाज के पहले और बाद की इनको पढ़ो, कुरान नहीं पढ़ने आता सीखो, और एक एक आयत पर और एक एक कलीमे के शोबे पर, दीन के शोबे पर इस्लाम ले आओ, ईमान ले आओ, तब जाकर हम पक्के मुसलमान होंगे और तब जाकर हमारी निजात होगी। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमें सही मायने में इस माह मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब।